نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت وعلی رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کی تعلیم دے رہا ہے، اور ہم نماز میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا ہمیں، کیونکہ یہی منزل ہے ہماری۔ صراط مستقیم جب پا جائیں گے تو ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلا۔ انعام والے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، تو ان کے راستے پر جب ہم چلیں گے، ان کے دامن کو مضبوطی سے جب تھامیں گے تو صراط مستقیم پر پہنچیں گے، اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ تو اولیاء کاملین یہ انعام یافتہ ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ نے ان پر انعام کیا ہے، تو ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس روح النورانی 8ویں صدی ہجری کے متبحر عالم اور مشرب صوفیہ کے عظیم مبلغ تھے۔ دوسرے لفظوں میں حضرت مخدوم علیہ رحمہ کی ذات گرامی شریعت اور طریقت کے امتزاج سے ایک ایسا سرچشمہ نور بن گئی تھی جس سے ہندوستان اور بلاد شرقیہ کہ اکثر ممالک تقریباً 1 صدی تک روشنی پاتے رہے۔ حضرت کے تصرفات روحانی سے خلق خدا ہنوز مستفید ہو رہی ہے، اور فیوز نامتناہی کا یہ سلسلہ ابدی رنگ و آہنگ لیے ہوئے ہے۔ آج سے تقریباً 750 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت سلطان سید ابراہیم سمنان کے بادشاہ تھے۔ یہ قدیم شہر آج بھی ایک قصبے کی صورت میں حدود سلطنت ایران میں ہے۔ حضرت سلطان سید ابراہیم حد درجہ کریم النفس اور انسانیت نواز تھے۔ ان کا تقوی اور اخلاص بالعمل کا جذبہ شہر سمنان میں ضرب المثل تھا۔ آپ کے قصر شاہی کے محل سرائے میں ایک مسلم ثبوت بزرگ ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ صبح کو نظر آئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ تمہارے گھر نہایت ہی مبارک و مسعود وہ خوش اقبال لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اٹھے اور آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رابعہ ثانیہ، جن کا نام نامی ختیجہ تھا، بڑی عابدہ و زاہدہ تھی۔ آپ کے خواب میں حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور یہ بشارت دیتے ہوئے مبارکباد پیش کیے کہ بیٹی تیرے بطن سے آفتاب ولایت طلوع ہونے والا ہے۔ سن 708 ہجری میں لڑکے کی ولادت کے بعد حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی حسب ہدایت
نام اشرف رکھا گیا. حضرت اشرف رحمت اللہ علیہ نے 7 برس کی عمر میں سارا قرآن شریف 7 قرات سے یاد کر لیا، اور ماں باپ نے علم و کمال خاندانی کی طرف ان کو جھکا دیا. ابھی 14 برس کی عمر ہوئی تھی کہ تمام علوم و کمالات میں سند حاصل کر لی، اور عرب و عجم میں علمی کمال و تبحر کا آوازہ بلند ہو گیا. اکابر علماء بغرض استفادہ و شاگردی حاضر ہونے لگے، اور فارس کی تمام تعلیم گاہوں میں مولانا اشرف کا طوطی بولنے لگا. 14 برس کی عمر میں صرف. خدا کی شان دیکھو کہ ماں باپ کو جس قدر اس کی خوشی تھی کہ ان کے بعد شاہی گھرانہ مولانا اشرف علیہ رحمہ کے دم قدم سے آباد رہے گا، اسی قدر حضرت اشرف کو دنیا اور سامان دنیا سے نفرت تھی. صرف والدین کے سلام و خدمت کا فرض مجبور کرتا تھا، نہیں تو حضرت اشرف کے قدم مدرسے سے مسجد اور مسجد سے مدرسے ہی آتے جاتے تھے، اور برائے نام شاہی محل سرا میں جانا ہوتا تھا. سند علمی حاصل کرنے کے بعد مدرسہ بھی چھوٹ گیا، اور مسجد سے باہر کوئی حضرت اشرف کو کم دیکھتا تھا. طبیعت کا رجحان فخر و درویشی کی جانب زیادہ تھا، اور عبادت الہی کا ذوق پورا تھا. اور کیوں نہ ہو، ایک تو سیدوں کا گھرانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان تھا. اس پر آنکھ کھلتے ہی جس ماں کی گود میں پلے تھے ان کو دیکھا تو ان کو رابعہ ثانیہ پایا. اللہ اکبر. ایسی ماں کے فرزند ہیں، اور ویسے والد کے فرزند ہیں. والدہ ماجدہ کا نام نامی تو ختیجہ تھا، مگر ان کو عبادت اور بندگی الہی کا ایسا ذوق تھا کہ کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی آپ کی. حضرت اشرف علیہ رحمہ کی خمیر میں طلب حق کا مادہ بچپن ہی سے تھا. جس بزرگ کو دیکھتے اس سے استفادہ فرماتے. ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے مراقبہ اسم ذات و پاس انفاس کی تعلیم دی تھی، اور حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت اسکار سلسلیہ اویسیہ دی تھی، اور یہی آپ کا معمول رہا. خزار فراغت علمی کے دوسرے ہی سال سلطان ابراہیم علیہ رحمٰ نے سفر آخرت اختیار کیا. آپ کے والد کا وصال ہو گیا، اور عمرہ و وزرا کے اصرار اور خود والدہ ماجدہ کے حکم سے مجبور ہو کر حضرت اشرف کو تاج شاہی اپنے سر پر رکھنا پڑا. اور اپنی عمر کے 15ویں سال میں حضرت اشرف علیہ رحمہ فرما روا تخت سمنان ہو گئے، سمنان کے سلطان بن گئے 15 سال کی عمر میں. اور حضرت اشرف علیہ رحمہ کے نام کا سکہ جاری ہو گیا. آپ نے ایک سکہ جاری کیا تھا، وہ اشرفی سکہ جاری کیا تھا. سب سے پہلے جو سکے کی شکل میں جو اشرفی جاری ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمٰ نے جاری کیا تھا. آپ کے زمانے میں عدل و انصاف اپنی معراج کو پہنچ گیا، اور سمنان ایک علمی مرکز بن گیا. داد و دہست اور خدمت دین و اہل دین کو دیکھ کر سلاطین زمانہ تخت سمنان سے رشک کرنے لگے، اور عام و خاص دینی کارناموں کو دیکھ کر سلطان سید اشرف جہانگیر کو اوحد الدین کہنے لگے، اور سلطان اوحد الدین سید اشرف کہہ کر لوگ آپ کو یاد کرنے لگے. سلطان اوحد الدین سید اشرف علیہ رحمہ تو روز چاہتے تھے کہ تخت و تاج کو لات مار کر کنارہ کش ہو جائیں، اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا سید محمد کو جانبانی سپرد فرما دیں. مگر ایک تو والدہ ماجدہ کا دباؤ تھا، دوسرے حضرت خواجہ خضر نے آ کر کہہ دیا تھا کہ ابھی کچھ دنوں تک اپنے قدم سے تخت شاہی کی عزت افزائی فرماتے رہنا، اس کے بعد مناسب ہوگا، جو بھی مناسب ہوگا دیکھا جائے گا. مجبوراً آپ کو تاجداری کرنی پڑی. مثل مشہور ہے کہ دن گزرتے کچھ نہیں جاتے،
سلطان عہد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی کو فرما روائی کرتے 10 سال گزر گئے اور پتہ ہی نہ چلا. 15 برس سے کی عمر میں آپ تخت سنبھال لیے اور مزید 10 برس آپ گزار لیے. اب وہ وقت آ گیا جس کی تمنا سلطان کو ہمیشہ سے تھی، مگر عام بشریت اس کو سمجھنے سے عاجز تھی. ہم تو گرد و پیش پر جب نظر ڈالتے ہیں تو کوئی چھوٹی بڑی ہستی ایسی نظر نہیں آتی جو راحت دنیا سے متنفر ہو اور جسے سامان عیش کاٹے کھاتا ہو. ہم تو دیکھتے ہیں کہ تخت و تاج، خود مختاری اور سوراج کے لیے لوگوں نے ایمان کو قربان کر دیا ہے. اس زمانے میں معمولی عہدوں کے لیے ضمیر کے فودے کرتے ہیں لوگ. ایم ایل اے بننے کے لیے، کونسلر بننے کے لیے، ایم پی بننے کے لیے ایمان کے سودے ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سب کچھ قربان کر دے رہے ہیں. آپ اپنی سلطنت، تخت و تاج کو آپ ٹھکرا رہے ہیں روحانیت کے لیے. ترک سلطنت ایک خرق عادت اور کرامت ہے اور عام بشریت کی قوت سے بالاتر بات ہے. اس لیے کہ اس برگزیدہ ہستی کی ہمت درکار ہے جس کی جہانگیری کا آوازہ ملا اعلیٰ میں بلند ہو چکا ہو اور جس کا طائر ہمت عرش پر پرواز کر رہا ہو، افواج قدس جس کی پاسبانی کر رہی ہو اور خلائے ولایت جس کی حفاظت کے لیے ہو، خضر قطبیت میں اس کا مسکن ہو اور خزانے کرامت پر اس کا اقتدار ہو، تخت ارشاد جس کا پامال ہو اور تخت غوثیت جس کے سر پر جگمگاتا ہو اور محبوبیت کا جامع جس کے بدن پر زیب دیتا ہو. اور سچ تو یہ ہے کہ ترک سلطنت کرنے والے کی حقیقت کا سمجھنا ہم سے دشوار ہے. بس آفرین ہے ایسے قلب و جگر پر جس نے سلطنت کو گھاس پھوس کے برابر نہ سمجھا اور دنیا کو اس طرح لات مارا جیسے دشمن کو کان پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے. 27 رمضان شب قدر میں حضرت خواجہ خضر آ گئے اور کہا کہ اشرف اب وقت آ گیا، اٹھ کھڑے ہو اور ہندوستان کی طرف چل دو، تمہارے پیر تمہارا بڑا انتظار کر رہے ہیں. سلطان اس خبر سے خوش ہو گئے، نماز فجر پڑھ کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال کہہ کر رخصت و اجازت سے سفر طلب کی. ماں نے ناز پرورد فرزند کو خوشی سے الوداع کہا اور فرمایا کہ جان مادر، تمہارے نانا جان حضرت احمد یوسفی رحمت اللہ علیہ نے تمہاری پیدائش سے پہلے مجھ سے خواب میں فرمایا تھا کہ تیرے بطن سے آفتاب غوثیت نکلے گا، جاؤ تم کو تمام عالم کی فریاد رسی مبارک ہو. سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی سلطان مولانا سید محمد علیہ رحمہ کو تخت و تاج دیا اور سب سے منہ موڑ کر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.